الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. معزز ناظرین کرام، ماہ شعبان کا آخری عشرہ جا رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد ماہ رمضان، مہمان رحمان، ماہ سیام آنے والا ہے۔ آج سے ہی ہم ماہ سیام کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آج سے ہی ہم اپنے اللہ سے عہد کر لیں کہ ہم نے ماہ سیام کے روزے رکھنے ہیں اور ماہ سیام کی راتوں کا قیام کرنا ہے۔ ہم نے ماہ سیام سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے، رب کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آج سے ہی ہم رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں کہ ہم نے ماہ سیام میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور برائی کے کام ہم نے نہیں کرنے، برے کاموں سے ہم نے دور رہنا ہے۔ ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ اس کے لیے چند ضروری اعمال کہ ماہ سیام سے پہلے آج سے ہی ہم سب اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ جب نیتیں خالص ہوں گی تو عبادات کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ جو بھی کام، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تب ہی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے ماہ سیام سے پہلے ہم سب اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ دیکھیں سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کی عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی کے لیے خالص اس کے دین کو کیا جائے۔ اس کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کی جائے۔ کوئی بھی کام دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان کرتے ہیں من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ فرمایا جو دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں، صرف دنیا کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، دنیا کی زینت صرف چاہتے ہیں، دنیا کی ریاکاری، دنیا کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں تو پورا دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو دنیا کے لیے نیک کام عبادات کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، وہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، رمضان سے پہلے ہم سب اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں سے آپس میں ایک دوسرے کی نفرتیں، مخالفتیں، اپنے دلوں کے اندر عداوتیں جو ہیں، کوئی بندہ کوئی کسی کے لیے حسد بغض کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ جب دل صحیح ہو جاتے ہیں تو باقی اعمال بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وانی فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار، بے شک جسم میں ایک ٹکڑا ہے،
جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ دل کے متعلق فرمایا کہ جب انسان کا دل صحیح ہو تو اس کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل خراب ہو پھر اس کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جب دل صحیح ہو تو پھر اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات دیکھیں، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اعضاء، یہ مال و دولت، دنیا کے وسائل جو اللہ نے عطا کیے ہوئے ہیں، صرف یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین، قانون، دستور، اصول، اللہ تعالیٰ کے فرائض، احکام، واجبات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھیں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن لوگوں نے کفر کرتے ہوئے، ناشکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیا، ان لوگوں نے اپنی قوموں کو خسارے کے گھر میں لا کر کھڑا کر دیا، وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ پہلی قوموں کے کئی لوگوں نے فرائض، واجبات، دین کو بدل دیا۔ دین بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں بیان کرتے ہیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارا رب تمہیں آگاہ کرتا ہے، اگر تم میری نعمتوں کی قدر کرو گے، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، تمہیں مزید دیا جائے گا، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔